اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يا أخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية يا أخي جزاك الله خيرا لقد نصحت وأشرت بالصواب وأنا عازم على الخروج إلى مكة وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي أمرهم أمري ورأيهم رأيي وأما أنت فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم لا تخفى عني شيئا من أمورهم۔ خطبات امام حسین علیہ السلام میں اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت معصومین، تعلیمات اہل بیت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج اس خطبات کے 5ویں پروگرام میں 5ویں مرحلے پہ امام علیہ السلام نے حضرت محمد ابن حنفیہ کو کہ جب وہ زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حالات اس قدر سنگین ہیں کہ فرزند رسول، دلبند بطول، امیر المؤمنین کے لخت جگر کو مدینہ سے نکلنا ہے، تو انہوں نے کچھ مشورے دیے، کچھ اپنی خیر خواہی کہی، کچھ اپنی طرف سے رائے کا اظہار کیا کہ آپ یہاں سے جائیں گے زمانہ دشمن ہے، آپ جانا ہے تو آپ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پہ بستیاں امن والی ہوں، جہاں پہ دھڑا بندی نہ ہو، جہاں پہ آپ کی جان محفوظ رہے۔ آپ پردے داروں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت آپ کے ساتھ ہیں، آپ مکہ چلے جائیں، آپ ایسی جگہ دشت و بیابان چلے جائیں۔ جب تک یہ حالات سدھرتے نہیں، جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوتے، جب تک یہ سچویشن اپنے اس مرحلے تک نہیں آتی ہے، اس وقت تک آپ اس طرح کریں کہ آپ ایسے شہر کا انتخاب کریں، ایک جگہ نہ ٹھہریں بلکہ اپنی سیکیورٹی کی خاطر ایک شہر سے دوسری جگہ آپ موو ہوتے رہیں تاکہ جان محفوظ رہے۔ یہ جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی خیر خواہی کا اظہار کیا، تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں حضرت محمد ابن حنفیہ کے جواب میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، مجھے یعنی اس حد تک امام علیہ السلام اپنے اس توکل کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں کوئی بھی اگر میرا یہ دنیاوی سہارا نہ بھی رہ جائے اور تب بھی میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کی کبھی بیعت، یہ امام علیہ السلام نے اپنا جو اٹل موقف ہے، اپنا جو حقیقی موقف ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اس کو واضح کر دیا کہ میں کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی اگر مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ آپ دشت و بیابان کی بات کر رہے ہیں، آپ بستیوں اور شہروں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مجھے لوگ سیکیورٹی دیں اور میں ایک شہر دوسرے شہر میں چلا جاؤں تاکہ لوگوں کو میرے ان حالات کی
اچھے طریقے سے خبر نہ ہو، اور پھر میں جب تک یہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاؤں۔ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو تجویز دی ہے کہ مثلاً جنگلوں کی طرف چلے جائیں اور اس طرف چلے جائیں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں گا یہ لوگ آئیں گے اور میرے خلاف باہر کے اپنے جو اقدامات ہیں ان کی طرف یہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک واضح طور پہ اپنا موقف بتائے دیتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی بھی یہ جو دنیاوی ملجا ہے، ماوا ہے، پناہ گاہ ہے، یہ کوئی بھی نہ رہے، میرا فیصلہ اٹل ہے کہ میں یزید بن معاویہ کہ نہ فقط یہ ہے کہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو میں اس کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یزید اپنے تئیں فاسق ہے، فاجر ہے۔ یہ خاندان وہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے اس خلافت کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا قطعا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اخی جزاک اللہ خیراً لقد نصحت واشرت بالصواب، آپ نے، اے بھائی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے اچھا مشورہ دیا، آپ نے اچھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور آپ نے بہترین کوشش کی ہے کہ آپ مجھے سمجھائیں اس بات کو کہ آپ مختلف شہر بشہر چلے جائیں، اللہ کے گھر چلے جائیں، حرم خدا چلے جائیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ بتا کے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح بغیر کسی بتائے ہوئے کو نہیں۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جو توکل الی اللہ جس کو کہا جائے، ٹرسٹ ان گاڈ، ٹوٹل ریلائنس ان گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق پورا اعتماد، اور دنیا کی ہر چیز، اس وجہ سے کہ سب سے بڑا ملجا وہ ہے، سب سے بڑا ماوا وہ ہے، سب سے بڑی پناہ گاہ وہ ہے۔ یہ دنیا کی پناہ گاہیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کے ملجا اور ماوا کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ کوئی بھی اگر سہارا دینے والا نہ ہو، میری کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، اور میرے کوئی بھی حمایت کرنے والا اس دنیا میں نہ ہو، تب بھی میں یزید ابن معاویہ اس فاسق اور فاجر کی کبھی بھی میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اٹل فیصلہ ہے، جس فیصلے میں کوئی لچک نہیں ہے، اور یہ بات بتا دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے جو سیاستدان ہوتے ہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، نہیں۔ امام جو مکتب امامت ہے وہاں پہ کسی قسم کا جول نہیں، وہاں پہ کسی قسم کی لچک نہیں، وہاں پہ کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ جو پالیسی سٹینڈرڈ جو ہے نا مختلف، نہیں، ایک اٹل فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ بھی الہی ہے، نظریات کی بنیاد پر ہے، عقائد کی بنیاد پر ہے، الہیت کی جو خلافت الہیہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ میں کہ نہیں، یزید میں اہلیت نہیں ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، اور ہم کیسے اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ لما بعیاتو یزید ابن معاویہ، میں کبھی بھی دنیا میں اگر میرا کوئی بھی میری سپورٹ کرنے والا اور میرا سہارا بننے والا نہیں ہوگا، تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یا اخی جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لقد نصحت واشرت بالصواب، آپ نے اچھی رائے کا اظہار کیا ہے، آپ نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ وَأَنَا عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ، اور میں مکہ کی طرف نکل رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ وَقَدْ تَحَيَّأْتُ لِذَلِكَ أَنَا، اور ہم نے یہ آمادگی اختیار کر لی ہے، ہم آمادہ سفر ہو گئے ہیں، میں بھی نکل رہا ہوں، اور میرے بھائی وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، وَبَنُو أَخِي، اور میرے بھتیجے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، وَشِيعَتِي، اور میرے ساتھ میرے شیعہ بھی ہوں گے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک پورے کا پورا اس سسٹم کو
اور ڈسپلن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ جو انٹینشن ہے یہ اس کمپلیشن تک پہنچ چکی ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں اور یزید کی بیعت ہو جائے، یہ دیٹ از امپاسبل۔ ہم جا رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ میرے بھتیجے بھی ہیں، میرے ساتھ میرے فالوور بھی ہیں، میرے ساتھ چاہنے والے بھی ہیں، میرے ساتھ میرے شیعہ ہیں۔ فرماتے امرہم امری، یہ ہے امامت کے اس درجہ کمال کو اگر کوئی انسان سمجھتا ہے، امرہم امری، چونکہ امام کو ٹوٹل جو کہتے ہیں نا، اعتماد ہے اپنے ان جن مجاہدین کو امام علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ الہیون جن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ان پہ پورا کا پورا اعتماد ہے، ان کی بات میری بات ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے، امرہم امری، ان کی جیسی ان کی بات ہے ایسی میری بات ہے۔ ہم نے مشورہ کیا ہے، ہم پورے کا پورا ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور مکمل ٹرسٹ کے ساتھ بات جو کیا ہے کہ وَرَأْيُهُمْ رَأْيِي، ان کی رائے میری رائے، ان کا نظریہ میرا نظریہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جو آپ کے سپورٹرز ہوں اور جو آپ کی مدد کرنے والے ہوں، یہ نہیں تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ احترام کا فوق العادہ جو احترام کہا جاتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فالورز ہیں، جو عزیز و اقارب جا رہے ہیں، جو اپنے بھائی اور بھتیجے جا رہے ہیں، ان پہ وہ مکمل اعتماد کا فرماتے ہیں، ان کی رائے میری رائے ہے، ان کا نظریہ میرا نظریہ ہے۔ یعنی شان بتا رہے ہیں کربلائیوں کی، شان بتا رہے ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں ان کی شان بتا رہے ہیں اور اہمیت دے رہے ہیں انہیں۔ یہ عظمت کے کا اس طرح امامت وہی ہو، امامت ہر ایک کو تھوڑی اللہ نصیب کرے، امامت درجہ پروردگار ہے اور یہ عہد الہی ہے، ہر ایک کو تو سپورٹ نہیں کرتا ہے نا، یہ اللہ رسالت کو وہیں پہ رکھتا ہے جو اس کا اہل ہوا کرتا ہے۔ کس طرح اہمیت دے رہے ہیں اپنے فالورز کو، کس طرح اہمیت دے رہے ہیں اپنے شیعوں اور عزیزوں کو۔ فرماتے ہیں کہ امرہم امری ورائیہم رائی، ان کی بات میری بات ہے، ان کا نظریہ میرا نظریہ ہے۔ وَأَمَّا أَنْتَ، اے بھائی آپ کے متعلق میں کیا کہوں، فَلَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ، آپ مدینہ میں ٹھہریے، آپ مدینہ میں ٹھہریے، فَتَكُونَ لِي عَيْنًا عَلَيْهِمْ، بس ان پہ نگاہ رکھیں تاکہ یہاں کے جو مسئلے ہیں، کوئی مشکل ہے تو وہ مجھے آپ منتقل کرتے رہیں، آپ یہیں تشریف فرما رہیے۔ لا تخفى عني شيئا من امورهم، تاکہ مدینہ کے حالات سے میں بے خبر نہ رہوں، باخبر ہو جاؤں۔ لہٰذا آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے شیعہ یہ میرے ساتھ جائیں گے اور مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے، ان کا نظریہ میرے نظریے کے ساتھ ہے، ان کی بات میری بات کے بالکل موافق ہے، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور یہ میرے ساتھ ہوں گے اور ان کے نظریات مجھ سے ملتے ہیں، ان کے امور میرے ساتھ متصل ہیں، لہٰذا یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، آپ یہیں تشریف رکھیے، آپ یہیں ٹھہریے، آپ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کرتے رہیے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وہاں رکنے کی اجازت دی، تو دوسری طرف اپنے ساتھ جو جا رہے تھے کہ جن میں بھائی شامل ہیں، جن میں بھتیجے شامل ہیں، جن میں شیعہ شامل ہیں، ان کے متعلق یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے، ان کے نظریات میرے نظریات کے بالکل عین موافق ہیں، ان کی باتیں میری باتوں کے بالکل عین مطابق ہیں، لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی یزید ابن معاویہ کی بات، وہ اگر دنیا میں کوئی بھی میری سپورٹ کرنے والا نہ ہو، دنیا میں کوئی بھی میرا سہارا بننے والا نہ ہو، دنیا میں میری کوئی بھی حمایت کرنے والا نہ ہو، تب بھی میں لما بایعت یزید ابن معاویہ، پھر بھی میں یہ یزید فاسق فاجر شرابی، میں اس کی حمایت اور اس کی بیعت
نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد وصیت نامہ ہے امام علیہ السلام کا، اور اس وصیت نامے کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد امام نے اپنی مہر لگائی، مہر ثبت کی ہے۔ مہر لگانے کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ کے سپرد کیا ہے، اور وہ وصیت نامہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے تاریخ اسلام کا، ہمارے عقائد کا، ہمارے نظریات کا، امامت کی روح کا، اور جو آنے والی نسلیں ہیں تا قیام قیامت، حسینیوں کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اس وصیت نامہ وہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا موٹیوز ہیں، اس میں کیا کیا پرنسپلز ہیں، اس میں کیا کیا نظریات ہیں۔ چونکہ اگر ہم اس وصیت نامے کو صحیح معنوں میں انالیسز کر لیں تو ہمیں کربلا کا پورا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ کربلائیوں کے لیے، حسینیوں کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک پورا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کربلا کا روڈ میپ ہے، وہ دے دیا، اور پورا چاک آؤٹ کیا اور بتا دیا ہے کہ کل آنے والا دنیا میں اور حسینی بننے والا، اس بات میں اسے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ میں جو اس مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں یا میں جو جا رہا ہوں، میرے نظریات ان کو دیکھنا ہے، میرے عقائد کو دیکھنا ہے۔ چونکہ فقط یہ مان لینا کہ سید الشہداء میرے امام ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو تکامل کی راہیں امام نے دکھائی ہیں، ان تکامل کی راہوں کو بھی دیکھنا ہوگا، ان پہ چلنا ہوگا۔ امام ہم سے تب خوش ہوں گے جب ہم ان کی پاک سیرت کو ماننا ہے دل و جان کے ذریعے، جاننا نہیں ہے فقط، جانتے بہت سارے تھے، امام حسین علیہ السلام کو جانتے بہت تھے، مانتے نہیں تھے بہت سارے۔ اس وجہ سے جو نظریہ امامت کا قائل ہے وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ یہ تینوں، چونکہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے مرتا ہے، وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے امام زمانے کی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ معرفت امام کے بغیر جو مر جاتا ہے اس کی مثال جاہلیت کی موت جیسی ہے، کفر و شرک کی موت جیسی ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو اپنا نظریہ ہے وہ دے دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہمارے جو نظریات ہیں ان نظریات کو دیکھنا۔ معرفت امامت میں ایک چیز بذات خود اس بات کی پہچان ضروری ہے کہ میرے امام کے جو نظریہ ہے، نظریات ہیں، وہ کیا ہیں، چونکہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ان نظریات کو اپنی زندگی کا تعویذ بنانا ہے، ہم نے ان نظریات کو اپنے لیے حرز جان بنانا ہے۔ لہٰذا وہ ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کی سب سے پہلے، حالانکہ وصیت لکھ رہے ہیں اور یہ وصیت کی اہمیت کے سلسلے میں ہے کہ جب امام معصوم اپنی وصیت لکھتے ہیں تو ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے فالورز ہیں، تو ہمیں بھی وصیت لکھنی چاہیے۔ وصیت کی اہمیت کو بتا دیا کہ جب آپ سفر پہ جائیں، جب آپ کے لیے وصیت بعض اوقات یعنی ان جنرل تو مستحب ہے، اٹ از اے ریکمینڈڈ، لیکن جب ایک انسان ذمہ داری پہ ہوتا ہے، جب کوئی مسئولیت پہ ہوتا ہے، جب ایک رسپانسیبل پرسنالٹی ہوا کرتا ہے، اس کے اوپر چہ بسا واجب ہو جاتی ہے
کہ وہ وصیت کو لکھے، اس لیے کہ بعد کے جو مسائل ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جو بالخصوص رسپانسیبل ہیں کمیونٹی کے سلسلے میں، سماج کے اعتبار کے ساتھ، معاشرے کے لحاظ کے ساتھ، ان پہ وصیت بعض اوقات بعض کے لیے مستحب ہے ان جنرل پبلک، اور بعض کے لیے یہ جو ہے سنت مؤکدہ کی صورت ہے، اور بعض کے لیے وجوب کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی رسپانسبلٹیز مختلف ہوا کرتی ہے، تاکہ بعد والے آنے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ بنے، کسی قسم کے کوئی مسائل اکٹھے نہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے خود وصیت لکھی اور اپنے شیعوں کو یہ بات بتا دی وصیت کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ وصیت لکھنے سے انسان کی زندگی کم نہیں ہوتی۔ جس طرح بعض یہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی او جی ہونے وصیت لکھ دئیے جی، اجے تو جوان اجے تو کچھ بھی نہیں، وصیت لکھنے سے آپ کی زندگی زیادہ ہوا کرتی ہے، آپ کی زندگی میں کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی نعوذ باللہ کوئی کم ہو گئی ہے، نہیں، وصیت لکھنے سے زندگی کم نہیں ہوتی، البتہ زیادہ ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے چلنے سے پہلے وصیت نامے کو لکھنے کے بعد سر بمہر کیا، اس کے اوپر سٹیمپ لگائی، اپنی مہر لگا کر ثبت کر کے امضا کر کے دستخط کر کے دے دی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو۔ آپ دیکھیں یہ وصیت نامہ جو امام علیہ السلام کا ہے، دیکھیے، اور اس سے ہم تبرک بھی حاصل کریں، اس سے ہم توسل حاصل بھی کریں، چونکہ کلمات معصومین ہمارے لیے سرنامہ آخرت ہوا کرتا ہے، سرنامہ زندگی ہوا کرتا ہے۔ تعلیمات معصومین ہر وہ لوگ کہ جو تشنگان معرفت ہیں، تشنگان معرفت ہیں، ان کے لیے خزانہ ہوا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ اس انداز کے ساتھ شروع کیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی فالو کریں اسی انداز کو، کہ امام علیہ السلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیہ محمد ابن الحنفیہ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عندہ وان الجنۃ حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور وانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم وہو خیر الحاکمین ھذہ وصیتی الیک یا اخی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ یہ امام علیہ السلام کی لاسٹ ول جس کو آپ کہتے ہیں، وصیت نامہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ امام علیہ السلام نے اس وصیت نامہ کو لکھا۔ اس لاسٹ ول کو لکھنے کے بعد امام نے اپنی سٹیمپ لگائی، امام نے اپنے امضا اور دستخط کیے، سائن کیے، اس کے بعد سر و مہر کرنے کے بعد دے دی، حوالے کر دیا کس کو؟ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو۔ اس کے ہم انشاءاللہ ترجمے کو ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں۔